السلام علیکم ناظرین، آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ غیر ڈرامے کی آنے والی قسط کی بات کریں گے، جس میں ثالث کے والد اس کو کہتے ہیں کہ وفا کی بے گناہی تو سب کے سامنے ثابت ہو گئی اور وہ تو سچی ثابت ہو گئی ہے، لیکن تمہیں کیا ملا؟ اور ثالث وفا سے کہتا ہے کہ اب یہ آنکھ مچولی کا کھیل کب تک چلے گا، اب ہمیں جلدی کوئی فیصلہ کر لینا چاہیے۔ وفا کہتی ہے کہ مجھے جو بھی ملتا ہے وہ مجھ پر ترس کھاتا ہے اور رحم کی نظر سے دیکھ کر میرا ساتھ نبھانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور عثمان آتا ہے اپنی چھوٹی بہن تحریم کے پاس، تو وہ اسے کہتی ہے کہ آپ کون سی دفعہ مجھ پر نازل کرنے آئے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ویسے تو سزائے موت بنتی ہے تمہارے لیے۔ اور پھر عثمان جو ہیں وہ اپنی بیٹی وفا کے ساتھ آتے ہیں اور ثالث اور اس کی فیملی کو کہتے ہیں کہ یہ شادی تو پہلے سے ہی غلط فہمی کا شکار تھی، تو اب میری بیٹی آپ لوگوں کی زندگی میں اور آپ لوگوں کے راستے میں حائل نہیں ہے، اور ثالث تم ہماری طرف سے آزاد ہو۔ اس سے پہلے ہم نے غیر ڈرامے کی قسط میں دیکھا کہ جب سب پر یہ حقیقت واضح ہو گئی تو پھر رضا نے اپنے ماں باپ کو لے کر اپنے بھائی عثمان کو لے کر وہ اپنی بڑی بہن تہذیب کے گھر آتے ہیں اور اس کے ساتھ آ کر اور وہاں پر ماں باپ کے سامنے ساری بات جو ہے واضح ہو جاتی ہے، اور تہذیب ان کو بتا دیتی ہے کہ اس سے پہلے بھی یہ کچھ ہو چکا ہے۔ جو الزامات وفا پر لگ رہے ہیں وہ اس سے پہلے اس کی ماں پر جو لگے تھے وہ بھی حوا پر لگے تھے، وہ بھی غلط تھے، اور وہ بھی میں اور تحریم جو ہے وہ ہم سب کچھ جانتے تھے، اور ہم نے زبردستی یہ شادی کروائی تھی، بھائی سے شادی کروا دی تھی حوا کی، اور لیکن تحریم میں پھر ان پہ الزام لگا کے اور یہ سب کچھ کیا، اور وہ حوا کا اس میں کوئی قصور نہیں تھا۔ ماں باپ بہت شرمندہ ہوتے ہیں، پریشان بھی ہوتے ہیں کہ ہم نے وفا پہ کتنا ظلم کیا، اور وہ بچی بیچاری اپنی بے گناہی ہم پر ثابت کرتی رہی، لیکن ہم میں سے کسی نے یقین نہیں کیا، اور اب سب کو اس بات کا یقین آ گیا ہے۔ اب عثمان جو ہے وہ بہت زیادہ شرمندگی بھی محسوس کرتا ہے، اس کو دکھ بھی ہوتا ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے کہ ایک تو یہ کہ اس کی جو بیوی تھی حوا، اس پہ جو الزامات لگے اور وہ اس کی بے گناہی وہ ثابت نہیں کر سکا، اور نہ ہی اس نے اسے بے گناہی ثابت کرنے کا موقع دیا، اور اس کو سزا سنا دی، اور ساتھ ہی اپنی بیٹی کو بھی وہاں بھیج دیا اس کے ساتھ، اور وہ اس سلسلے میں بہت پریشان ہے، اور وہ سوچتا ہے کہ میں تو اب اپنی بیٹی سے نظر بھی نہیں ملا سکتا، اور میں اس سے بات کروں، اور کیسے میں اس کو مجھے بہت شرمندگی محسوس ہو رہی ہے، اور ساتھ ہی مجھے یہ دکھ اور تکلیف بھی ہو رہی ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کے ساتھ کتنا ظلم کیا ہے۔ تو اب باقی سب نے تو اس کو وفا کو بلایا اپنے پاس، پیار کیا، دادا دادی نے بھی، تایا نے بھی، وہ پہلے تو بڑا حیران ہوتی ہے، لیکن پھر جب سب اس کو بتاتے ہیں کہ تمہاری سچائی ہمارے سامنے آ گئی ہے، اور تم بہت اچھی بچی ہو، اور بڑی پاک باز اور وفاشار بچی ہو، تو اور ہمیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ اور جو اب تہذیب کہتی ہے ثالث سے کہ تم ٹھیک ہے، میں اپنی جو میں تم پر جو شرائط لگائی تھی اور میں نے تمہیں قسم دی تھی وہ میں تم سے واپس لیتی ہوں، اور تم اس کو چھوڑ دو، جاؤ عدالت سے اپنی طلاق کا یہ پیپرز بنواؤ، اور اپنی یہ سو کارڈ شادی جو ہے اس کو ختم کر دو، لیکن میں تمہیں ایک بات بتاتی ہوں کہ رضا بھائی کبھی بھی شفا کی شادی تم سے نہیں کریں گے۔ اور ثالث جو ہے وہ بہت حیران اور پریشان ہو جاتا ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ ساری حقیقت سب کے سامنے آ جانے کے بعد اب کس کے حق میں فیصلہ ہوگا، اور اب تو باپ نے بھی اپنی بیٹی کو تسلیم کر لیا ہے، اور عثمان نے اپنی بیٹی کو بیٹی کا درجہ دیتے ہوئے اور اس سے وہ سارے اس کا دل اس کی طرف سے صاف ہو گیا ہے، اور اب کیا وہ اس کا ساتھ دے گا، اور اب یہ کیا فیصلہ ہوگا اس گھر میں، کیا وہ ثالث
کہ جو سالس اور شفا کی جو محبت ہے اس کو وہ تسلیم کر لیں گے یا نہیں، بلکہ عثمان تو یہ کہہ چکے ہیں کہ میرے دوست کے بیٹے کا رشتہ آیا ہے اور میں تو فوراً ہی اس کی شادی کا فیصلہ میں نے کر لیا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ اتنا کچھ ہو جانے کے بعد شفا نے کیا کچھ کیا اور تحریم نے کیا کچھ کیا، تو کیا ان دونوں بیٹیوں کو اب کیا سزا ملے گی، کیونکہ بہو کو تو فوراً ہی سزا سنا دی گئی تھی اور ساتھ ہی پوتی کو بھی نکال دیا گیا تھا گھر سے۔ تو اب دادا دادی جو ہیں وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں، وہ اپنی بیٹی اور اپنی پوتی کے لیے کیا سزا تجویز کرتے ہیں، اور اپنی دوسری پوتی کو انصاف دلانے کے لیے اب وہ کیا کرتے ہیں، اور اب سالس کا فیصلہ کیا ہوگا، کیا سالس کو بھی احساس ہو جائے گا اور کیا وہ اب بھی شفا کو اپنانے کے لیے تیار ہو جائے گا، جبکہ سب حقیقت اس کے سامنے ہے اور وہ تو پہلے سے جانتا تھا، اور جب اس پہ یہ حقیقت بھی واضح ہو جائے گی کہ یہ سب کھیل تھا اور خودکشی بھی جو تھی وہ سب ڈرامہ تھا، اور یہ تحریم نے سب مل کے اور شفا کو ساتھ ملا کے سب کچھ کیا تھا۔ تو اب بڑی دلچسپ صورتحال ہو گئی ہے، کہانی تقریباً اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہی ہے، اور شفا اور سالس کی زندگی کا فیصلہ ہونا باقی ہے۔ یہ دونوں کیا ایک ساتھ رہنے کے لیے راضی ہو جائیں گے یا نہیں، یہی دلچسپ سوال ہے جس کا جواب ہمیں ملے گا آئندہ کی آنے والی قسط میں۔ خیر۔